اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پس آپ کو نادار پایا، فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو غنی بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم پر سختی مت کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو نہ جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیات کا کل ہم نے درس دیا تھا، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بھی بیان کیا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 3 احسانات کا ذکر تھا، 2 کل گزر گئے جو اللہ نے آپ پر کیے۔ پہلا احسان یہ تھا الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ آپ تو پیدا ہوئے یتیمی کی حالت میں، اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنی عظمت دے دی کہ ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت کو ڈال دیا۔ دوسرا احسان یہ بیان کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا اور پھر آپ کی رہنمائی کر دی، اور ایسا راستہ دکھایا کہ آپ انبیاء کے امام بن گئے اور امامت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا۔ یہ دونوں کل تفصیل سے باتیں ہوگی۔ اور تیسرا احسان جو اس آیت میں جتلایا جا رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو نادار پایا اور آپ کو غنی بنا دیا۔ کیا معنی؟ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آپ ظاہر ابتدائی حالات تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہاں تک کہ کھانے پینے کا کچھ نہیں ملتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو غنی بنا دیا، یعنی جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت عطا کیے اس پر آپ نے قناعت اختیار کر لی، اور اللہ نے آپ کو غنیت بنا دیا۔ اور ایک اس کا یہ معنی بتایا گیا ہے کہ اغنا کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ جیسی بے مثال شخصیت کو بڑے وسیع قلب والا بنا دیا اور اخلاق حسنہ سے مالا مال کر دیا، اور اتنا اللہ نے آپ کو اخلاق حسنہ سے مالا مال کیا کہ اللہ نے خود آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ اور یہ ایسی بڑی مالداری ہے، فرمایا کہ دنیا کے سارے خزانے بھی آپ علیہ السلام کی قلبی کیفیت اور آپ کے اخلاق سے مطابقت نہیں رکھتے، کچھ حیثیت نہیں رکھتے آپ کے اخلاق کے سامنے یہ خزانے، گویا اللہ نے آپ کو اس طرح عطا کر دی۔ اور ایک اس کا معنی یہ کیا فَأَغْنَىٰ، کہ ہم نے آپ کو حقیقی غنا عطا کر دیا۔ اور حقیقی غنا اور حقیقی مالداری کیا ہے؟ تو فرمایا حقیقی غنا اور حقیقی مالداری جو ہے وہ دل کی مالداری ہے، دل کا مالدار ہونا۔ اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مالداری جو ہے وہ کثرت مال سے نہیں ہوا کرتی ہے، مالداری جو ہوا کرتی ہے فرمایا وہ دل کی غنا اور دل کی مالداری ہوا کرتی ہے۔ الغنا غنا نفس، حقیقی مالداری وہ ہے جو دل کی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ایسی عطا کی کہ اللہ رب العزت نے سوال کیا اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، لیکن آپ کی دل کی مالداری اور دل کی غنا ایسی تھی کہ آپ نے کیا فرمایا اللہ مجھے یہ پسند نہیں،
مجھے یہ پسند ہے کہ ایک دفعہ کھانا ملے میں آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک ٹائم نہ ملے اور میں اس پر صبر کروں، مجھے یہ پسند ہے۔ اور یہ قناعت اللہ نے آپ کو بھی دی اور آپ کی ازواج اور آپ کے خاندان کو بھی عطا کی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدۃ النساء حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ 2 بوریاں دراہم کی بھری ہوئی ان کے پاس آئیں، اور ساری کی ساری انہوں نے فقراء میں تقسیم کر دی، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، انہوں نے افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے عطا کی۔ تو فرمایا آپ کو ہم نے حقیقی غنا عطا کر دیا، دل کی مالداری عطا کر دی۔ اور شیخ سعدی کا قول ہے، تونگری بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال، کہ مالداری دل کی ہوا کرتی ہے، مال کی مالداری حقیقت میں نہیں ہوتی، اور بزرگی عقل کی بزرگی ہوا کرتی ہے، عمر کی بزرگی نہیں ہوا کرتی ہے، عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو گویا تیسرا یہ فرما دیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اب یہ 3 احسانات بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے 3 احکامات دیے۔ پہلا حکم کیا دیا؟ پہلا احسان تھا الم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ پھر ہم نے آپ کو جو ہے ٹھکانہ دیا۔ اب اس کے مقابلے میں حکم کیا عطا کر دیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ آپ نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، یتیمی کے لمحات گزرے ہیں، لہذا فرمایا یتیم پر سختی مت کرنا، یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا، اس پر قہر نہ کرنا، سختی نہ کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا کہ ہم اس طرح ہوں گے قیامت کے دن جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ اور ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ دل میں سختی ہے، بڑا سخت ہے میرا دل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، مسکین کو کھانا کھلایا کرو، اللہ دل کی سختی کو نرمی سے بدل دیں گے، دل کی سختی اس سے ختم ہو جائے گی۔ اور اسے فرمایا کہ وہ گھر سب سے اعلیٰ گھر ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کا خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے، اور وہ گھر سب سے برا گھر ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو آپ سے فرمایا کہ آپ خود یتیمی کا دور گزرا، لہذا یتیم اور یتیم کا مال کھانا یہ بالکل ایسا ہے، قرآن کہتا ہے جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یتیم کے ساتھ آپ سختی نہ کرنا۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو نہ جھڑکنا۔ آپ کے پاس سوالی آ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اس کو نہ جھڑکنا، بلکہ سوالی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے اور آپ کے پاس کچھ ہے دے دو، اور اگر نہیں ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ واپس کر دو، سختی نہ کرنا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ سوال سے کون سا سوالی مراد ہے؟ قرآن نے بھی کہا فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ تو سائل سے مراد وہ ہے جو حقیقی سائل ہو، پیشہ ور سائل مراد نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یا اسلام آباد میں کئی ایسے ہیں جو سٹاپوں پر کھڑے ہو کر مانگتے اور ان کی اپنی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، وہ سائل مراد نہیں۔ یہ وہ ہے کہ جس کا پتہ چلتا ہے، اور حال کیا ہے وہ ہر ایک سے نہیں چمٹتا، لا یسالون الناس الحافا، چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتا، خود معلوم کر لیا جائے یہ کون سائل ہے اور اس کو دے دیا جائے، لہٰذا ان کی اعانت کی جائے۔ اور اگر نہیں کچھ کر سکتا تو اتنا ہو قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا اچھی بات کر دینا اور اسی طرح معاف کر دینا یہ بہتر ہے اس خیر سے، اس بلائی سے کہ جس کے پاس ہے اس کے کرنے کے بعد احسان بھی جتلاؤ اور اس کو اذیت بھی پہنچاؤ نہ، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی سے معاملہ کرو۔ اور تیسرا حکم فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کر لیا کرو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کر لیا کرو۔ اللہ نے جو تمہارے اوپر انعام کیا، لہٰذا ان احسانات کو، اللہ کے احسانات کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ظاہر کرنا چاہیے، اور جب ظاہر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس میں
فرمایا احسانات کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا، میرے رب نے مجھ پر یہ انعام کیا، میرے رب نے مجھ پر یہ انعام کیا۔ اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور جس تذکرے میں بھی کیا ہوتا ہے، شکر ہو جاتا ہے، زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا ہو جاتا ہے۔ تو نعمت جو ہے اس کا شکر زبان کے ساتھ بھی ادا کرے اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ میرے بھائیوں، یہاں 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسانات کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد 3 احکامات آئے، اور یہ احکامات ہم سب کے لیے ہیں، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یتیم سے کبھی نہیں جھڑکنا چاہیے، پیار کا معاملہ کرنا چاہیے اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ السلام گزرے تو ایک بچے کھیل رہے تھے اور ایک یتیم بیچارہ بے کسی کے عالم میں تھا، عید کے لیے جا رہے تھے، اور آپ نے کیا کیا، آپ نے اس بچے کو پکڑا، تو کیوں نہیں کھیل رہا، تو نے عمدہ لباس کیوں نہیں پہنا؟ تو اس نے کیا کہا، میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ آپ اس کو پکڑ کر گھر لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا غسل کرواؤ، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا لباس پہنایا، اور کہا کہ آپ کو یہ پسند نہیں کہ آج کے بعد میں محمد آپ کا باپ ہوں اور عائشہ ماں ہوں؟ کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، یہ تو میری قسمت ہے۔ آپ نے فرمایا گزشتہ سال کس طرح گیا تھا عید کے لیے؟ کہا کہ والد کے کندھے پر بیٹھ کر گیا تھا۔ آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اس یتیم کو اپنے کندھے پر بیٹھاتے ہیں، اور لڑکے جو دیکھ رہے تھے وہ تڑپ کر کے لگے، کاش ہمارے ماں باپ نہ ہوتے، آج محمد ہمارا باپ ہوتا، عائشہ ہماری ماں ہوتی۔ یہ آپ نے یتیم کے ساتھ یہ اور لے جا کر ممبر پر اپنے ساتھ بیٹھایا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے صحابہ کرام سب میں بیٹھے ہیں، اور آپ نے یتیم کو اپنے ساتھ اوپر بیٹھایا۔ یہ کیا تھا؟ یتیم کے ساتھ معاملہ۔ ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، جس کے گھر میں کوئی یتیم ہو، شفقت کا معاملہ، پیار کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی مانگنے والا آتا ہے تو مانگنے والے کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ کوئی دیتا ہے دے دے، نہیں دیتا تو تیور بدلنے نہیں چاہیے۔ کئی سارے پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، کیا کچھ کہہ دیتے ہیں نا، اس سب سے بہتر ہے کہ بس خاموشی اختیار کر لی جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کی ہم قدر کریں، ان نعمتوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اندازہ ہونا چاہیے۔ آج وہ نہیں ہے، اور جب ہمیں جو نعمت جس کو نہیں ملی ہوئی اس کو دیکھیں گے تو پھر نعمت کی قدر آئے گی، ورنہ نہیں آتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا مسجد کی طرف اور دیکھا پاؤں میں جوتے نہیں، اور ایک دوسرا جا رہا ہے سینما گھر کی طرف اور بہترین سوٹڈ بوٹڈ، تو دیکھ کر کہا اللہ یہ تیری نافرمانی میں جا رہا ہے، اس کو اتنا کچھ دیا، اور میں تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میرے جوتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑا آگے چلا تو دیکھا ایک اور بھی مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کا پاؤں ہی نہیں ہے۔ جب پاؤں نہیں ہے جا رہا ہے، دیکھ کر کہا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں، جوتے نہیں ملے، پاؤں تو ہیں، اس کے تو پاؤں نہیں ہے جو جا رہا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ہوتا ہے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اللہ زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین برحمتہ۔ جزاک اللہ۔